Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مسلمان اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں, یہاں میری ایک بھی نہیں چلے گی. میری خواہشات کی جگہ جنت ہے, دنیا نہیں ہے. یہ میری نہیں چلے گی. لوگ مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کر کر کے, یہ مجبوری ہے, یہ مسئلہ ہے, یوں کر لے. میں کہتا ہوں بھائی شریعت کا حکم ہے. اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں, چھٹا آنے والا ہے, ایک کمرہ ہے, غربت میں مرا جا رہا ہوں, ضائع کرا دوں اس کو. میں نے کہا نہیں کرا سکتے, اللہ کا حکم ہے بھائی. کہہ رہے یار وہ اتنے پل نہیں رہے یہ, اور آپ یہ. تو میں نے کہا وہ 5 زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پیدا ہوئے تھے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور دوسری بات, اب دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں, دلائل کی دنیا تو الگ ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی, بس ختم. ہم کس کے غلام ہیں؟ اور یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, مجھے پتا چلا. یہ پوری ایک آدھ دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں جن میں الاؤ ہے, ورنہ ایبورشن پوری دنیا میں اللیگل ہے. تو اسلام تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو فالو کر لو. تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے اجازت, کسی انسان کو آپ اس سے اس کی زندگی کا حق نہیں چھین سکتے. بس غریب ہے امیر ہے, جیسا ہے اپنی اپنی قسمت پہ آئے گا. دنیا مسافر خانہ ہے. میں نے کہا جیسے W11 میں پائیدان کی جگہ مل جاتی ہے نا کنڈکٹر کو, اس کو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی. بہت W11 سے بڑے اسباق ملتے ہیں ہمیں. W11 نے بہت سے لوگوں کی ٹینشنوں کو ختم کیا ہے. اس کو آپ صرف W11 نا, جس جو کراچی میں نہیں رہتا اس کو W11 کا مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کا تو آدھا ایمان ویسے ہی نہیں بن سکتا. حقیقت ہے, کیونکہ بہت سی مثالوں میں W11 فٹ ہوتی ہے. پنجاب والوں کو کیا پتا یار, مجھے تو ڈر ہے وہ ایمان میں پیچھے نہ رہ جائیں کراچی والوں سے, کیونکہ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو کنڈکٹر کو W11 میں کتنی بھی بھری بھی ہو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس دروازے سے چڑھے گا, دوسرے دروازے سے نکلے گا, اور سب سے کرایہ لے کے نکلے گا, اپنی جیب بھی بچا کے. سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, اس کی نہیں کٹ رہی ہوتی. تو بھائی اس دنیا میں غریب آدمی کے 12واں بچہ بھی پیدا ہو جائے, اپنی قسمت سے آئے گا, اپنی قسمت سے کھائے گا, جوان ہو کے شادی بھی کرے گا, بچے بھی پیدا کرے گا, ان کو پالے گا بھی, ان کی تربیت بھی ہوگی, اور کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے گا. کامیاب زندگی دولت کو نہیں کہتے, پیٹ بھرے ہوئے توند بھرے ہوئے کو نہیں کہتے, ورنہ پھر ہمارے جو سابق صدر تھے وہ سب سے کامیاب زندگی ان کی ہے, سب سے زیادہ توند انہوں نے بھری ہے. اور اللہ ہمیں ایسی زندگی سے پناہ میں رکھے. اور پھر معاذ اللہ غربت اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی تو دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے کامیاب تھے وہ. تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہے, اسلام کی نظر میں تربیت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا, آپ کی تربیت نہیں ہوئی. آپ تو بہت بڑے فالٹ میں, یہ فالٹ تو فرعون میں تھا. وہ حضرت موسیٰ کو یہ تانا دیتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, ان کے پاس باغات کیوں نہیں, یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہیں, یہ تو ناکام ہے, یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے. تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے نا, اس کو نکالو. یہ ہے ہی نہیں کامیابی. اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے, اللہ جگہ دے دے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو. کیا ضرورت ہے گلستان جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو ٹھوس دینا, یہ تو آپ کی ہیڈک ہے. نکلو یار معمار کی طرف جاؤ, تھوڑا اور آگے جاؤ, بڑے بڑے گھر بناؤ. ہر آدمی کو شوق ہے ٹھسنے کا, حقیقت ہے نا, یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. زمین بہت پڑی ہوئی ہے, آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل جائیں گی آپ کو, لیکن آپ کو شوق ہے بیچوں بیچ آبادی میں گھسنے کا. تو ایک ایک فلیٹ میں 20-20 بچے اور 15-15 بچے سو رہے ہیں, یہ تو آپ کا ہیڈک ہے, یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ تو آپ نے خود
فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں میں نے وہ چھوٹے سے وہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے فلیٹ میں ہی 15 بچوں کو گھسیڑنا ہے میں نے اس میں. او بھائی اس کو بیچو, نکلو یار, تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ, کوئی بات نہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا شہر آنے میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو زمین میں نکلے گا نا, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین اللہ کی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی زمین ہے, بہت بڑی زمین ہے. یہ زمین تمہیں رزق بھی دے گی, اسے کھودو گے سونا اگلے گی, اس پہ محنت کر کے دیکھو, یہ کھلائے گی تمہارے خاندان کے 20 25 افراد کو, یہ زمین کھلائے گی. ذرا اس پہ ہل تو چلاؤ, محنت تو کرو, یہ کھلائے گی, یہ انکار نہیں کرے گی. وسع اور گنجائش بھی ملے گی اس کو, زمین میں فراخی بھی ملے گی. تو اس لیے لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ غریب ہے, وہ اتنے سے فلیٹ میں 20 بچوں کو گھسیڑا ہوا ہے اس نے, یا آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہونے چاہیے, یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 20 بچے تو 20 ہوتے نہیں ہیں, جب 20واں ہوتا ہے تو پہلا وہ 25-30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, وہ اتنے گھسڑنے والے ہوتے نہیں, وہ اپنا کما کے اپنا ٹھیا ٹھکانا, بچے کو بالغ ہو گیا نکالو گھر سے, حقیقت ہے. میں تو لوگوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں, بیٹا بڑا ہو گیا چل نکل, شاباش, اپنا کما اپنا کھا. پرندوں سے عبرت حاصل کیا کرو, کبوتر میں نر اور مادہ مل کے بچے کو پالتے ہیں, کیسی محنت کرتے ہیں نا. جب انڈے دیتے ہیں نا تو 12 گھنٹے کبوتری بیٹھتی ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے. شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا, بالکل کبوتر جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. ورنہ لوگ ملنے آئے ہوتے صاحب سے کہ جی صاحب ابھی انڈوں میں بیٹھے ہوئے, ابھی صاحب کا ٹائم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کیسے دانہ لے کر آتے ہیں, بڑی کیئر کرتے ہیں, بہت حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چل پتلی گلی سے نکل. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی تجھے ہم پالتے رہیں گے, اور بھی دنیا میں غم ہے. جیسے اس کے پر نکلتے ہیں نا, اڑنا شروع ہوتا ہے, چلو شاباش, شلو. سعودی عرب میں چلو کو عرب لوگ شلو کہتے ہیں, شلو.